خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں انڈس ہائی وے پر لنڈ برادری کی جانب سے موگیری برادری اور پولیس کی ناجائزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بھی دیا گیا، جبکہ دھرنے والی جگہ پر موجود نجی ٹی وی کے نمائندے سے پولیس نے موبائل فون چھین لیا اور گالم گلوچ بھی کی۔ خیرپور ناتھن شاہ کے گاؤں جوان لنڈ کے سینکڑوں مرد اور معصوم بچوں کی جانب سے موگیری برادری اور پولیس کی ناجائزیوں کے خلاف انڈس ہائی وے بند کر دیا، جس کی وجہ سے کراچی سے پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ جبکہ اطلاع پر مظاہرین سے مذاکرات کے لیے تھانہ خیرپور ناتھن شاہ پولیس پہنچی تو دھرنے کی کوریج کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود نجی ٹی وی کے نمائندے محمد فراز سودڑ پر پولیس اہلکار جمن جمالی جذباتی ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا اور انہیں گالی گلوچ بھی کی اور برے نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ تو دوسری جانب پولیس کا صحافی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کے خلاف خیرپور ناتھن شاہ کے صحافیوں میں شدید غصہ غم پایا جاتا ہے، جبکہ صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکار جمن جمالی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول شیخوپورہ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ میاں نذیر احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل موسیٰ علی بخاری، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید، ایڈمن آفیسر اکاؤنٹس اظہر گیلانی سمیت اساتذہ اور بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ طلباء نے خوبصورت انداز میں ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کسی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ قوموں کی ترقی یا زوال کی وجہ بنتی ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ تعلیم کی وجہ سے ہی دیا گیا۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے ممالک کا شمار ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا ہے جہاں شہروندگی میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں بہترین نظم و ضبط اور اعلیٰ تعلیم معیار پر اسکول کے پرنسپل شاہدہ خان اور اسٹاف کی کاوشوں کو بھی خوب سراہا۔ عادل ارشد مہار کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ کے لیے 2 اعزاز ایس ایس پی پیٹرولنگ ڈویژن گوجرانوالہ وسیم ڈار اور ڈی ایس پی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ طاہر محمود گندل کی زیر قیادت انچارج پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر یاسر محبوب پنجاب بھر میں بیسٹ آفیسر آف دی منتھ قرار پائے اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ کارکردگی کی بنا پر پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ پنجاب بھر میں بیسٹ پوسٹ آف دی منتھ قرار پائی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یاد رہے سال 2022 کی پہلی سماہی میں پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ نے اسلحہ ناجائز لے کر گھومنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 19 مقدمات درج کروائے، جن کے قبضے سے جدید اسلحہ 7 عدد رائفلز، 12 عدد پسٹلز اور سینکڑوں گولیاں برآمد کی گئی تھیں۔ منشیات کے 10 مقدمات درج کروائے اور 370 لیٹر شراب دیسی، 92 بوتل شراب ولائتی برآمد کی۔ کھیل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروشی کے 9 مقدمات درج کروائے اور 5660 پتنگیں اور 214 چرخیاں برآمد کی۔ اس کے علاوہ جعلی نمبر پلیٹس لگانے والے اور روڈ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 18 مقدمات درج کروائے گئے۔ لوگوں کو مضر صحت گوشت کھلانے والوں اور بچہ اغوا کرنے والے اغواکار اور ریکارڈ یافتہ ڈکیت بھی اس دورانیے میں گرفتار کیے گئے۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران 115 فیملیوں کو دوران سفر پریشانی میں مدد بھی فراہم کی گئی۔ اور ادھر یزمان کے نواحی علاقہ چک نمبر 29 ڈی این بی میں جیپ ریسر بیرو مزاری کی آمد۔ بیرو مزاری نے ریسر امیر خان سلیمان خیل کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی، مٹھائی بھی کھلائی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ ریسر امیر خان سلیمان نے بیرو مزاری کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر حاجی وسیم خان، حاجی خیال خان، سوداگر خان، انور خان، استاد فہیم گیلانی، شیر گل خان کامرانی، حاجی صدو خان بھی شامل تھے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ہمارے نمائندے سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق، شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق، حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ارشد ورک نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی، جس میں متعلق ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف بھی موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے۔
रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनक्किद की गई, जहां मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हाय बहावलनगर ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल हल किए। कमिश्नर अरशद विर्क ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल भी हल किए। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। रेवेन्यू अहकामात भी जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फ़िरोज़ से। हम चाहते हैं कि इस बाबरकत माह रमज़ान में रोज़े रखें और बारगाह इलाही में तौबा ताइब हों। जेल सुप्रीडेंट शहाबुद्दीन सदीकी ने अपने खिताब में कहा। डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लाही मरकज़ नौशहरा फ़िरोज़ के सुप्रीडेंट शहाब सदीकी के मुताबिक आज रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कैदियों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ा रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल और इस्लाही मरकज़ नौशहरा फ़िरोज़ में वीडियो मूवमेंट सेशन का एहतमाम किया गया और रमज़ानुल मुबारक पर चाहते हैं कि कैदी रोज़े और माह रमज़ान के रोज़े में फ़र्क रखें। मेरी ज़िंदगी को खुदा की बंदगी और नेक अमाल करने के लिए आज़ाद करने का मकसद ये है कि कैदी कुछ जेलों से सीख कर बाहर निकल सकें, बुराइयों के बारे में, ताकि वो दूसरों के बेहतर और बेहतर शहरी बन सकें, मुजरिम को दूर रखें। शहाब सदीकी जेल सुप्रीडेंट जिन ने मजीद कहा कि कैदियों की ज़ाती कोशिश है कि ऐसे सेशन हों जिनमें कैदियों को समझाया जाए कि वो कैसे एक अच्छे इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सेहत की तालीम और दीगर शऊर पैदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैदी इससे फ़ायदा उठा सकें, इस्लाह करें और काफ़ी कैदियों को जेल से बाहर निकालें ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और इधर शिकारपुर में करीब शाह बेलो कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले का वाकया पेश आया। डाकुओं की फायरिंग से SHO चक अब्दुल गनी जेहो शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान SHO जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गया। जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए सक्कर की निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की तो डाकुओं ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। डाकू की फायरिंग से SHO चक अब्दुल गनी जेहो शहीद हो गया। पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। डाकुओं का घेराव भी किया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में पुलिस के जुए स्टे के खिलाफ कार्रवाइयों में 4 जवारी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना फुलेली SHO सब इंस्पेक्टर सैयद निसार अहमद शाह की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कैपिटल चौड़ी प्राड़ा के करीब जुए के अड्डे पर छापा मार कार्रवाई करते हुए 4 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवारियों में गुलाम हुसैन कुरैशी, सुल्तान अली, शबीर कुरैशी और शहबाज मकरानी शामिल हैं। गिरफ्तार जवारियों के कब्जे से 2500 रुपए कैश और 104 ताश के पत्ते पुलिस तहवील में लेकर जुआ ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं फ़कीराबाद से। इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़कीराबाद के करीब गांव सैयद चथन शाह बुखारी का गांव वाले इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गांव वालों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हेल्थ खाते और फ़कीराबाद टाउन ऑफिसर की नहली की वजह से गांव सैयद चथन शाह बुखारी इस जदीद दौर में भी बिजली, मीठे पानी और गैस से महरूम हैं। गांव वालों का कहना था कि फ़कीराबाद टाउन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर हेल्थ खाते की नाअहली की वजह से गांव में मच्छर मार स्प्रे भी नहीं किया गया। मच्छर मार स्प्रे न करने की वजह से बच्चे और बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। गांव वालों का मजीद कहना था कि कोई तरक्याती काम भी नहीं हुआ। एहतजाज करने वालों में अता हुसैन शंबानी, कमाल खान खासकेली, गुल हसन शेख मुतालबा किया कि चुने हुए नुमाइंदों से और फ़कीराबाद टाउन ऑफिसर से जल्द मच्छर मार स्प्रे किया जाए और गाँव वालों की बेचैनी दूर की जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। DC ऑफिस में कायम किए गए ज़िले हंगामी ऑपरेशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात ताड़र ने कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिले में किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे सर्विसेज फ्राहम कर रहा है। मजीद ये कि अवामी शिकायत या सरकारी अमूर की मॉनिटरिंग के लिए विजिलेंस स्क्वाड भरपूर फाल किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी फलाह बहबूद और उनके मसाइल का बरवक्त अजाला यकीनी बनाने के लिए ज़िले हंगामी ऑपरेशन सेंटर बिलाशबा उम्दा और नहायत मुनफरिद इक़दाम है। ज़िले के अवाम के लिए ये एक बड़ी सहूलत है। इस तरह के इक़दामात से शहरियों के मसाइल में खासी हद तक कमी लाई जा सकती है। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात ताड़र का ज़िले भर का दौरे के दौरान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने DC ऑफिस महाना अवामी खिदमत खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने और मुतलका अफसरान को उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। पंजाब भर की महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियों से अवामुल नास के रेवेन्यू मसाइल में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हुई, जो कि खुशाइन अमर है।
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ اور دیگر ریونیو افسران بھی موجود تھے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تاڑر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے ریونیو افسران اپنی کارکردگی کو مزید فعال بنائیں۔ عوامی مسائل بر وقت حل کرنا ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، جس کی تکمیل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ادھر گوجرا میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز میں جشن بہاراں کے اختتام پر رنگا رنگ فوڈ فیسٹیول کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کالج کے پرنسپل سمیت پروفیسر صاحبان نے شرکت کی۔ گوجرا میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز میں فوڈ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں پرنسپل پروفیسر محمد رفیق سمیت کالج کے تمام پروفیسر صاحبان نے شرکت کی۔ فوڈ فیسٹیول میں طلبہ و طالبات نے پنجابی، بلوچی اور پنجابی کلچر کے حوالے سے مختلف قسم کے کھانے بنائے اور پنجابی تہوار کو اجاگر کیا۔ طلبہ طالبات نے پنجاب کی ثقافت کو پروموٹ کیا۔ تقریب میں طلبہ طالبات کے درمیان کھانوں کے مقابلے بھی کروائے گئے، جس میں بی ایس سیمسٹر کے طلبہ طالبات نے میدان مار لیا۔ پرنسپل پروفیسر محمد رفیق نے فرسٹ سیکنڈ آنے والی ٹیم کو انعامات بھی دیے۔ کالج میں اس طرح کے فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کو طلبہ طالبات نے خوب سراہا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شازیہ میڈم کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات سے بچوں کو کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس طرح کے تہوار ہر سال منعقد ہونے چاہیے۔ فوڈ فیسٹیول میں طلبہ طالبات نے پنجابی، سندھی اور بلوچی کھانے بنا کر سب کے دل جیت لیے۔ پرنسپل پروفیسر محمد رفیق نے بچوں کی محنت کو خراج تحسین پیش کیا اور پروفیسر صاحبان کا شکریہ ادا بھی کیا، جن کی کوشش سے اس طرح کا کامیاب پروگرام منعقد کروایا، جس سے کالج کا مورال بلند ہوا۔ اور صحبت پور میں نیشنل پارٹی ضلع صحبت پور کی نومنتخب کابینہ کے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب حلف برداری کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ تھے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے نومنتخب کابینہ سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ صحبت پور کی موجودہ کابینہ کو حلف لینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کی کہ نئی کابینہ کے عہدیداران صحبت پور کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ صحبت پور ڈسٹرکٹ کی منظوری میرے دور اقتدار میں ہوئی تھی۔ صحبت پور کے لیے پوسٹیں میری حکومت نے دی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل پارٹی نے ہر دور میں بلوچستان کے ساحل و وسائل کی بات کی۔ صحبت پور کی حالت زار دیکھ کر رحم آتا ہے، شہر کا بازار دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ افسوس ہے کہ کسی گاؤں کا بازار بھی اس طرح نہیں جو صحبت پور کا ہے۔ نیشنل پارٹی آئندہ آنے والے انتخابات میں کامیاب ہو کر صحبت پور پارٹی کی قسمت بدل دے گی۔ چور دروازے سے اقتدار میں آنے والوں کو اب منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ مزید انہوں نے موجودہ حکومت نے ریکارڈنگ منصوبے کا سودا کیا۔ ریکارڈنگ منصوبے کا ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے۔ ہمارے نمائندے جہاں پر گوٹھ محمد اقبال کھوسہ میں شارٹ سرکٹ کے باعث 15 گھروں میں آگ لگ گئی، جبکہ آگ نے 150 ایکڑ پر مشتمل سرسوں کی کاشت کی ہوئی فصل کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس موقع پہ متاثرین کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ میرا گوٹھ ہے، گوٹھ حاجی محمد اقبال کھوسہ، جس میں ہمارے بدگھر کے 15 سے 20 گھر تھے۔ آج 11 لاکھ KV کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے گھروں کو اور تمام فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں جانوریں اور غلہ جو بھی پڑا تھا وہ سب کچھ جل کر ختم ہو چکا ہے۔ ہم نصیر آباد کمشنر نصیر آباد، چیف سیکرٹری بلوچستان اور DC صحبت پور سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ ہمارے سال کا گزر سفر ہو سکے۔ خبر ہے بہاول نگر میں ڈونگا بونگا مین روڈ پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے متعدد کھوکھا نما دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دکانوں میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ 2 دکانوں میں گیس کے سلنڈر بھی پھٹ گئے۔ دھماکوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، کوئی جانی نقصان نہ ہو سکا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے فروٹ کی دکان، کھانے کا ہوٹل سمیت 8 سے زائد دیگر دکانیں شامل ہیں۔ اچانک آگ لگنے کی وجوہات کا تاحال پتہ نہ چل سکا۔ اور ادھر نوشہر و فیروز میں جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پریس کلب نوشہر و فیروز کے نومنتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا، جس میں سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے صحافیوں نے خصوصی شرکت کی۔ کراچی سے حق نواز سومرو، محمود قادری، میرپور خاص سے ملک غفار، مورو سے عسکر کورائی، بھل سے خالد میمن، مٹھیانی سے الطاف چانڈیو، حلانی اقبال گادی، عبدالستار، بھریا سٹی سے بھریا روڈ، بشیر امرانی، فیض گنج، ریاض سولنگی اور سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے صحافیوں نے سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں، وکلاء، شاعراء،
अदीबों और शायरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नेशनल प्रेस क्लब के नौमंतखब अहदेदारान में सदर एम सफ़र तगर, नायब सदर ज़मीर हुसैन लुंड, नायब सदर शाहिद अहमद अजीमी, नायब सदर माजिद तगर रबना शेख, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ सोमरू, सनाउल्लाह अफजल मंगी, शाहिद खोखर, शेर अली माशूरी, आदिल अब्बासी और दीगर ने हलफ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए नेमत कहोड़ा ने कहा कि सिंध के सहाफ़ियों के इत्तेहाद का झंडा गाड़ दिया। माशरे की बेहतरी के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सहाफ़ियों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। कलम बहुत बड़ी कुव्वत है। वर्किंग जर्नलिस्ट के इस इज्तिमा ने सिंध के हुक्मरानों, अवाम, वफाक और रियासत को पैगाम दिया। एक नया सूरज तलू हो चुका है। नौशहर और फिरोज के सहाफ़ियों ने मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर दी।